गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुबह ही सुबह आपका और हमारा साथ रहेगा 11 बजे तक। बहुत से अहम इश्यूज पर डिस्कशन होगी और आज तो सबसे ज़्यादा कोर्ट की हेयरिंग का सबसे ज़्यादा इंतजार है सबको, क्योंकि अभी 9:30 बजे हेयरिंग स्टार्ट होगी और फिर पता चलेगा कि क्या बनता है, ज़मानत होती है या नहीं होती है चेयरमैन पीटीआई की। लेकिन कमिंग बैक टू द प्रोग्राम में जनाब हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ऐसी ऐसी इनोवेशन हम आपको बताते हैं डेली कि जिससे हम भी दंग रह जाते हैं और आप भी हैरान हो जाते हैं कि साइंस ने इतनी तरक्की कर चुकी है कि अगर आज से 50 साल पहले वाले लोग या इससे हमसे जो सीनियर्स हैं वो इस चीज़ को देखें, अगर वो ना देखते तो ऐसे लगता है ये तसव्वुर ही नहीं था, ये मुमकिन ही नहीं था, जैसे कोई जादू है। साइंस मसलन कमाल कर दिया है साइंस ने, जिस तरीके से रोबोट्स आ चुके हैं, इंसानों को रिप्लेस कर रही है, इंसान चांद पर कमंड डाल रहा है और ऐसी ऐसी इजादात हो रही हैं कि इंसानी अक्ल जो है इसको तस्लीम करने से कासिर होती है, हैरान रह जाती है। लेकिन ये साइंस, ये तमाम तर इनोवेशंस करने वाले भी अल्टीमेटली इंसान ही है। और अभी जो ऐसा माइक एक तैयार कर लिया गया है जो कि आपके अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं वजाहत को म्यूट कर सकती हूँ, वजाहत म्यूट पर चला जाएगा। मैं जितना मर्जी शोर कर रहा हूँ, फिजा मेरे साथ खड़ी है, कोई भी शख्स अगर मेरे साथ खड़ा है तो उसको मेरी आवाज़ तक नहीं जाएगी। इस तरह का माइक तैयार कर लिया गया है। वाशिंगटन में अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जानिब से ये जो है वो ये तैयार किया गया है माइक, और ये जोन्स की तरह काम करता है। किसी भी एक होटल रूम में या किसी भी जगह पर अगर आप इसको रख देते हैं तो फिर उसके बाद वो ऐसा है कि कोई दूसरा इंसान अगर आपने म्यूट कर दिया है, वो कुछ भी बोल रहा है, रूम में जितने भी लोग हैं वो सुन नहीं सकेंगे उसे। सिर्फ जिसके पास कमांड होगी, जो बोलेगा, सिर्फ उसी की आवाज़। अच्छा, पाकिस्तान में ना इस माइक की बहुत डिमांड है क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को ख्याल नहीं होता है कोई पास उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो रही है, वो इरिटेट हो रहा है, ऊंची आवाज़ में नेबर्स ने गाने लगाए होते हैं, साथ वाले घर में कोई बीमार है, 4 लोग बैठे हुए अपनी बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा आके हर तरह से जो है ना इरिटेटिंग होती है। तो इस माइक की मेरा ख्याल है हम पाकिस्तानियों को जितनी ज़रूरत है ना, किसी मुल्क को ज़रूरत नहीं है। आप जो मर्जी आपके साथ, ये मसला ही ख़त्म हो गया ना, ये मसला ही ख़त्म हो गया। यही बात है कि हमारे सोने और जागने की रूटीन घर के अंदर, अब अगर आप देखें हर घर में किसी टाइम पर कोई इंसान जाग रहा होता है तो सो रहा होता है। रात को कुछ लोग सो रहे होते हैं, कुछ लोग जाग रहे होते हैं। अब वो जो दोपहर को आराम करने के लिए लेटते हैं तो वो जो रात के सोए थे वो दिन के टाइम, उस टाइम पे दोपहर के टाइम उठ जाते हैं। तो मतलब सबकी सोने जागने की रूटीन इतनी डिफरेंट है जिसकी वजह से कोई भी शख्स मुझे लगता है पुरसकून नींद ले नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद ये होता है ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में 2-3 भाई जो होते हैं एक कमरे में होते हैं, तो एक सो रहा होता है, दूसरा मोबाइल यूज कर रहा होता है, तो अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात पे। एक फोन कॉल पर होता है, दूसरा सो रहा होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये माइक ऐसा है कि आप चाहे सो रहे हैं, चाहे आपके साथ वाला जितना मर्जी शोर कर रहा है, तो आपको उसकी आवाज नहीं आएगी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए ये माइक उन्होंने तैयार किया। ये बड़ा एक्सपेंसिव होगा अगर पाकिस्तान में आया तो, और वैसे भी अभी तो ये अमेरिका की इजाद है। अच्छा, इन गैजेट्स की ना एक चीज़ अच्छी होती है, जब ये आते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी होती है, जो गैजेट्स होते हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कीमतें कम हो जाती हैं। इनोवेशंस नई से नई होती रहती हैं तो फिर कीमतें कम हो जाती हैं, बट इसकी डिमांड बहुत होगी हर दुनिया भर में। जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें, तो ये माइक जहाँ पे भी होगा तो इसकी डिमांड तो होगी। किसी की भी बोलती बंद करा सकता है ये। किसी की भी बोलती बंद करा। हमारे पार्लियामेंट में अगर ये आ जाए तो पार्लियामेंट में तो फिर जिसको मर्जी म्यूट कर सकता है, कोई दूसरा सुन ही नहीं सकता कि वो क्या बात कर रहे हैं। वैसे ये हैरानकुन बात है। अच्छा, इसकी एक चीज़ ये भी है कि अगर फर्ज करें मैं आपको सुनना नहीं चाह रहा, तो ये फर्ज करें मैं आपको सुनना नहीं चाह रहा, तो मैं माइक लगाऊंगा, वो करूंगा और आप जो मर्जी बोलें, कोई भी शख्स हो जिसको आप नहीं सुनना चाहते हैं और वो बेचारा आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से आपको इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो अपनी इस कोशिश में। अच्छा, आपको पता है इससे मुझे एकदम से बात करते आया, मियाँ बीवी के झगड़े 90% तक कम हो जाएंगे, आपको पता है? 100%, क्योंकि जो शोहर होते हैं ना, उन्होंने तो पहली फुर्सत में ये माइक लेना है। नहीं, फिर इस बात पे बीवी लड़ सकती है ना, मुझे सुन नहीं रहे, अदरवाइज तो वो इसीलिए तो सुने, क्योंकि वो माइक का फायदा उठाएगा ना। कई दफ़ा नहीं मूड होता बीवी की बातें सुनने का, बीवी का नहीं मूड होता शोहर की बातें सुनने का, तो शोहर जो है, इससे पहले होता था कि जब किसी की बात नहीं सुननी होती थी ना, तो लोग अक्सर वो कानों में कॉटन बड्स लगा लेते थे, तो उससे टीवी फुल वॉल्यूम पे कर देते थे, उससे आप आवाज़ नहीं सुन पाते, उससे भी सुन नहीं सकते तो आप। इस माइक ने तमाम मुश्किलात आसान कर दी हैं। आधी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी घरों में, शायद ज़्यादा हो जाएं। बीवी कहेगी कि आप माइक मेरी वजह से लेकर आए। लड़ाइयों में मेरा तो मैंने यही बात बोला है कि वो हो सकता है कि इस बात पे लड़ाई ज़्यादा हो जाए। एनीवेज, अब आज हम प्रोग्राम में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आज की हाइलाइट्स देखिए पहले।
मुफ्त मशवरा, महंगी राय, कौन होता है बेहतरीन साहिब आरा। बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में नाउमीदी के बादल, मौलाना फजलुर रहमान हो गए इलेक्शन से बददिल। मटन, चिकन, बिरयानी, कीमा, शाहीनों की खाब पर सर्जिकल स्ट्राइक, क्या ग्रीन शर्ट्स बहाल कर पाएंगी जीत रोटेट। ज़ल्ज़ले की अफवाह, अवाम परेशान है खामखा, क्या ज़ल्ज़ले की पेशगोई करना मुमकिन है। और बात करेंगे आशूब चश्म के 4 लाख मरीजों को कौन सी अद्वियात दी जा रही हैं। अच्छा जी, ये तो हाईलाइट सीन, लेकिन अब जो बात आपसे हम इंतहाई दिलखराश वाक़या है। हमारी सोसाइटी में हम लोग अपनी बाज़ मामलों में अखलाक से इतने गिर चुके हैं कि हमें अच्छे बुरे की कोई खातून है, कोई बच्चा है, उसकी तमीज़ नहीं रही है। अब शेखुपुरा में आप देखें कि कल से एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है। एक सुसर हैं बारिश, वैसे भी बुज़ुर्ग हैं और बारिश हैं वो, तो वो अपनी बहू को इस तरीके से, वो क्या उसको कहते हैं जिससे बेलचा रहे हैं उसको, उससे इस तरह मारपीट कर रहे हैं। उसके बच्चे, कसूर ये है कि उसने खाना टाइम पे नहीं दिया, और बच्चे देखे किस तरीके से अपनी माँ को बचा रहे हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं। और ये देखें, ये शख्स खाना ना टाइम पे देने पर छोटे बच्चे उसके औरत के वो उसका पकड़े हैं, पास उसकी बीवी भी खड़ी है, और सिर्फ उसका कसूर ये है कि खाना वक्त पर नहीं दिया, जिसकी वजह से जो सुसर है उसने मारपीट शुरू कर दी अपनी बहू के साथ। ना तो हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त देता है और ना ही हमारा मुआशरा। आई थिंक ये सोसाइटी नॉर्म जो है ना, ये बिल्कुल गलत है, और इस तरह से दुनिया का कोई भी ऐसा मुआशरा हो, वो आप इस तरह से उस खातून को जिसका शोहर मुल्क से बाहर है, और आप सुसर हैं, सुसर को तो बाप का दर्जा दिया गया है, आप इस तरह उसको तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं जैसे वो पता नहीं आपकी बांदी है। वैसे तो जानवर के साथ भी ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। ये वो सुसर जिनको कहा गया है कि ये भी एक बाप है, इसको भी बाप का दर्जा किया गया। जिस तरह 2 दर्जात हैं ना, रूहानी बाप एक को आपका उस्ताद होता है, फिर सुसर को भी कहा गया कि ये भी रूहानी बाप होता है। तो ये तो जो किरदार है बाप की बजाय हमें तो किसी जल्लाद का, किसी जानवर का किरदार नज़र आ रहा है। बहू जो कि आपके पोतों की माँ है, आपके बेटे की बीवी है, उसको आप बेलने से मार रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई बद अखलाकी, इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि जुल्म नहीं हो सकता कि एक निहत्ती खातून को जिसका खाविन भी यहाँ पे नहीं है, और आप इस तरह, और आपको बच्चों पे भी रहम नहीं आ रहा। पोते जो आपके वो बेचारे किस तरह बेबस होके अपनी उसको छुड़वा रहे हैं। अच्छा, ये तो एक वीडियो सामने आ गई है ना, ये आप देखें कि ये फैमिली सिस्टम आपको कहीं ना कहीं बैकवर्ड एरियाज में इस तरह का कल्चर नजर आएगा। ये कोई ऐसी बात नहीं हो गई हमारी सोसाइटी में जिसमें हम परेशान हो जाए कि ये कहाँ से ये कल्चर आ गया है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी अनहोनी बात कैसे हो गई है। ये बड़ा नॉर्मल है। आप अपने इर्द गिर्द जहाँ आप रहते हैं नज़र दौड़ाएं, या आप किसी अपने से छोटे तबके से जब बात करें तो बड़ा नॉर्मल है, उन घरों में ये सब कुछ होता है। ना तो कोई रोकने वाला है, ना कोई ऐसे लोगों को एजुकेट करने वाला है। हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जो हमारा फैमिली सिस्टम है, वो बिल्कुल ही फरसूदा बेहुदा किस्म का होकर रह गया है। बहुत सी चीज़ें हमने अडॉप्ट कर लिया इंडिया से। हमारे दीन में भी अगर आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इस्लामियात की इतनी बात करते हैं, दीन की इतनी बात करते हैं, आप इस्लाम की इतनी बात करते हैं कि आप कहते हैं कि दीन स्टार्ट ही औरत पर होता है और औरत पर ही ख़त्म हो जाता है, सारी रिस्ट्रिक्शंस ही औरत पर हैं, तो उसी दीन ने मर्दों को भी अपने हकूक़ रखे हैं। उसी दीन ने मर्दों के हर रिश्ते के बारे में बताया है कि क्या हकूक़ हैं और क्या फ़राइज़ हैं। लेकिन आप अपने फ़राइज़ भूल जाते हैं और सिर्फ हुकूक पर बात करते हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ फिर आप ये देखें कि सिर्फ क्या जुर्म क्या है इस खातून का
کھانا دیر سے ملا ہے. نہیں, اسلام میں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ایسا ہے کہ اگر ہمارا اسلام میں کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جو عورت, جو لڑکی شادی کر کے آئی ہے کہ آپ نے اپنے ساس سسر کو اگر آپ انہیں کھانا دے دیتے ہیں, کھانا پوچھ لیتے ہیں, تو یہ آپ کے اچھائیوں میں, آپ کے ثواب میں لکھ دیا جائے گا. اگر آپ ان کو کھانا نہیں دیتے, نہیں پوچھتے, تو اس پہ آپ کو گناہ نہیں ہے. یہ بیٹے کی ذمہ داری ہے, اولاد کی ذمہ داری ہے. ہمارے دین نے تو اتنی آسانی کر دی ہے. لیکن اگر آپ اس چیز کو ایک معاشرے کا, ایک سوسائٹی نارم سمجھ لیں کہ ایک بہو اگر آتی ہے تو اس پر ذمہ داری ہوتی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہم لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, بہت آئیڈیل ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے کے ساتھ رہتے ہیں, مل کے رہتے ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم عذاب بن جاتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے انسانوں کے بھیس میں جانور لوگ ہوتے ہیں. کس طرح آپ, کس نے, نہ تو آپ کا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے, نہ آپ کا آئین, نہ آپ کا اسلام, نہ آپ کی موریلٹی, نہ آپ کے ایتھکس, آپ کی انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی ہے. خواہ وہ آپ کی بہو ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہو, اس طرح سے آپ ایک بیلنے سے لے کر اس پر تشدد کریں, ماریں. اچھا پھر اتنا یہ پتھر دل انسان ہے, آپ اندازہ کریں شخص کی صفاکی اور سنگ دلی کا, کہ بچے پوتے جن کو دیکھ کر تو ویسے ہی آپ کا دل پگھل جاتا ہے. وہ روک رہے ہیں, وہ بھیک مانگ رہے ہیں, وہ منتیں کر رہے ہیں کہ دادا جی نہ کریں, ایسے نہ مارے ہماری ماں کو. ان بچوں کی آہیں, ان بچوں کی سسکیاں بھی اس جلاد, اس انسان کے بیس میں جانور نما شخص کا دل نہیں پگھلا رہی ہیں. تو اس کا سب سے اچھا حل پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ, ان کو نہ تو کسی قسم کی کوئی ایتھکس سمجھ میں آتی ہیں, ان کو نہ ہی کسی قسم کے کوئی لیکچرز یا نصیحت کوئی کام آتی ہے. ان کا حل ہے قانون. اب پتہ نہیں, ابھی تک ہم تو اپنے اس پلیٹ فارم سے آئی جی پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس شخص کے خلاف مقدمہ درج ہو چکا ہے, صاحب کہہ رہے ہیں مقدمہ درج کر لیا, لیکن مقدمہ تو درج ہو جاتا ہے. اصل چیز ہے کہ اس کی سزا دی جائے. مقدمہ درج ہونا تو حل نہیں ہے. اس شخص کو عبرت بنایا جائے, اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, تاکہ آئندہ کسی کی بہن بیٹی, آپ کی, ان کی بھی کوئی بیٹی ہوگی جو کسی اور گھر میں ہوگی, وہ کسی کی بیٹی ہے اور وہ آپ کی بہو ہے اور آپ باپ کا درجہ رکھتے ہیں, کیا آپ لوگوں کو لیکچر دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے عمل سے یہ چیز ثابت کر رہے ہیں؟ یہی بات تو ہے نا کہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پر خاتون کا جو درجہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس کو کہا گیا ہے کہ ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, ہر روپ میں, بیوی کے روپ میں بھی نظر آتی ہے. لیکن بہت کم اس سوسائٹی کے اندر نا ایسی مثالیں نظر آتی ہیں جہاں پر مرد ان کے رائٹس انہیں پراپر دیتے ہیں, انہیں عزت پراپر دیتے ہیں. اور یہ واقعہ ہمارے سوسائٹی کے اندر بڑا نارمل ہے, بڑا معقول سا ہے. ایسا کوئی, میں پہلے بھی بات کی, ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے. لیکن ایسا ارد گرد آپ دیکھتے ہیں, ہماری فیملی کلچر, ہماری فیملی نظام پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ہمارا فیملی اسٹرکچر, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ یہ بدنما دھبا ہے ہماری سوسائٹی کا کہ آپ اس طرح اپنی بہو بیٹیوں پر تشدد کرتے ہیں. تو اکثر ہم ایسی باتیں کرتے ہیں, اس پہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کا حل یہی ہے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. خیر یہ تو ہم نے بات کی, اب ذرا آگے بڑھتے ہیں, ایشین گیمز کی کچھ بات کریں. چائنا میں ایشین گیمز جاری ہیں. ایشین گیمز کا حال تو ہم نے دیکھا کہ اسکواش میں جس طریقے سے بدترین شکست ہمیں ہوئی, ہاکی کی ٹیم جو ہماری نیشنل گیم ہے وہ کتنی زبو حالی کا شکار ہے, کتنی ہمیں خفت اٹھانا پڑی. اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ریس تھی ایشین گیمز میں, تمام خواتین کھلاڑی ریس مکمل کر کے گھروں کو جا چکی ہیں, اور ہماری یہ خاتون جو پاکستانی ہے وہ بیچاری ابھی تک ٹریک پہ ریس کر رہی ہے. ہماری فنش لائن پہ جو ریس ختم ہو گئی, ونر اناؤنس کر دیا گیا, لیکن ہماری جو ایتھلیٹ تھی وہ اس ٹریک پر دوڑتی نظر آ رہی ہیں. آپ یہ فوٹیج میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اکیلی ٹریک پر بھاگ رہی ہیں, باقی لوگ اپنی فنش لائن عبور کر کے, باقی خواتین گھروں کو جا چکی ہیں اور یہ اکیلی بھاگ رہی ہیں. لیکن ویسے اس میں اتنا مجھے ویسے کوئی بات اتنی حیرانی والی بات نہیں ہے. یہ اسپورٹس بورڈ کی ان کی کارکردگی, ان کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ آپ نے ایک ایتھلیٹ کو تیار کیا ہے کہ وہ ریس میں حصہ لے گی, تو آپ کم از کم یہ تو دیکھیں نا کہ ریس ختم ہو گئی. انہوں نے ریس ختم ہونے کے بعد اپنی فنش لائن تو کراس کی نا, ایسا نہیں کیا کہ ہار گئی ہوں تو میں نے بیچ میں چھوڑ دینی ہے. مطلب شی کراس ہے فنش لائن. آئی تھنک 17ویں نمبر پر 17 ایتھلیٹس تھیں, 17 ایتھلیٹس میں سے ہماری جو ایتھلیٹ تھی وہ 17ویں نمبر پر آئی ہیں. اس کو ہم پوزیٹیو سائڈ پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے باقی 16 کو آگے لگایا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹریننگ اس طرح پراپر نہیں ہے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اکارڈنگ
نہیں ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم ان کے قریب تو رہے نا. ایسا تھوڑی ہے کہ وہ فنش لائن میں ختم کر کے وہ ونر کا اناؤنس کر چکی ہے, وہ اپنا جشن اور سیلیبریشن کر رہی ہیں, اور ہماری ایتھلیٹ ابھی تک فنش لائن پہ ختم پہنچ رہی ہے. ایسا تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں میرٹ نہیں رہتا نا, جب میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, جب فیوریٹزم کو پروان چڑھایا جاتا ہے, فیوریٹزم پر فوکس کیا جاتا ہے, اپنے من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے نا, تو میرٹ نہ ہو پھر اس طریقے کی چیزیں ہماری جگ ہسائی کا باعث بنتی ہیں. ایسا ہی ہے, اور آپ نے انٹرنیشنلی یہ پھر پروف کر دیا نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ, اب یہ دیکھیں یہ جو ریڈ آپ کو شرٹس میں نظر آ رہی ہیں, جشن منا رہی ہیں کہ ہم جیت چکے ہیں, لیکن ہماری ایتھلیٹ وہ ابھی تک فنش لائن کے قریب تو بھی نظر نہیں آ رہی. یہ بڑی ویسے عجیب بات ہے. آئی تھنک اس کے ان کے رننگ سے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ شی از اے پروفیشنل ایتھلیٹ, ان کی رننگ سے ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ٹیلنٹ سے مالا مال, قدرتی وسائل سے مالا مال یہ ملک ہے. کمی ہے تو صرف اور صرف میرٹ کی کمی ہے. اگر میرٹ پہ ٹیلنٹڈ لوگوں کو, صحیح لوگوں کو بھیجا جائے تو ہم لوگ جس طرح ماضی میں دنیا بھر میں ہمارے ایتھلیٹس پاکستان کا نام روشن کرتے رہے ہیں, ہم آگے بھی. اور پھر اس کے بعد آپ کو اپرچونٹیز بھی چاہیے, اور ناٹ اونلی میرٹ, آپ کی ٹریننگ میں آپ کو اپرچونٹیز انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ اس طرح سے چاہیے, آپ کو ریسورسز چاہیے. ایگزیکٹلی, تبھی آپ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں. ہمیں جانا بریک پر, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم کچھ بات کر لیتے ہیں جی سیاست کی. تو سیاست میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویسے تو ہم ڈیلی ڈسکشن میں پی ایم ایل این کا ذکر کرتے ہیں, لیکن اب کچھ ہم باقی دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر کر لیتے ہیں. اور مولانا فضل الرحمان نے, انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا ہے جو آئندہ آنے والے انتخابات ہیں, الیکشن کمیشن کی جانب سے جو جنوری کے لاسٹ ویک کی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے, اس پر ان کو بھی تحفظات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ کل ہمارے پروگرام میں فیاض الحسن چوہان تھے, انہوں نے بھی تحفظات کا اظہار کیا تھا. اچھا, میرا خیال ہے کہ ان تمام پولیٹیشینز کو پتہ ہے کہ الیکشنز جنوری کے آخر میں نہیں ہوں گے, اور اب ان کے یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی خواہش ہے یا پھر حقیقت ہے, لیکن اب واقعی میں ایسے لگ رہا ہے کہ الیکشنز جنوری کے آخر میں ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان دنوں تو بہت زیادہ سردی ہوگی اور لوگ برف باری کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں نکل سکیں گے باہر, تو الیکشن اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنوری سے لیٹ ہوتے ہیں تو اپریل مئی تک جائیں گے الیکشنز. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پھر آپ فیبرری میں کر سکتے ہیں, مارچ میں کر سکتے ہیں, مارچ میں موسم کچھ بہتر ہو سکتا ہے, بٹ سٹل آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک روایت ڈل گئی نا, 90 ڈیز سے اوپر تو چلے گئے الیکشن, پھر 90 ڈیز کے بعد وہ 180 ڈیز میں ہو جائیں یا 360 ڈیز میں ہو جائیں, وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب کیا الیکشن کمیشن, لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے فی الحال ایسا کوئی بیان سامنے آیا نہیں ہے. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر صحافی ثنا مرزا صاحبہ موجود ہیں. میڈم ویلکم ٹو نیوز مارننگ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کیوں تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے اعلان کے باوجود, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں مخالف ہیں, کیوں یقین نہیں ہے انہیں الیکشن کمیشن کی ڈیٹ پر؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ تو میرا خیال ہے اس کی یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں سے زیادہ تر جماعتیں اکثریت میں پی ڈی ایم کی چھتری کے نیچے حکومت کا حصہ رہی ہیں پچھلے 16 ماہ میں, اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس پورے 16 ماہ کا آپ پروگریس دیکھیں تو اس میں کوئی بھی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہے کہ انہوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا. البتہ جو مشکل فیصلے ہوئے, ان مشکل فیصلوں کا زیادہ تر کا خمیازہ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑا ہے, اور اسی لیے ایک طرح سے اینٹی سینٹیمنٹ موجود ہے عوام کے اندر, جو مہنگائی اور جو سب کچھ ہوتا رہا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک, جہاں تک جے اور فے کی آپ نے بات کی ہے, تو وہ شاید اس لیے بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ولنگ نظر نہیں آتے کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو جواز فراہم کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے کہ کیونکہ سردیوں میں کے پی میں الیکشن مشکل ہوتا ہے, اصل اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جے یو آئی فے بھی اس میں اتنی ہی شراکت دار رہی ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی کو بھی شامل کر لیں تو وہ بجائے اس کے جتنا بھی کہہ لیں کہ جی الیکشن ہمیں بر وقت چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سندھ سے زیادہ یا سندھ سے باہر نکل کر کہیں بھی اپنی اسٹرینتھ شو نہیں کر سکیں گے. تو جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے, چاہے وہ مثبت رہی ہو یا منفی رہی ہو, یہ تمام کی تمام ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں جو کہ پی ڈی ایم میں حکومت کا حصہ تھی ان کے اندر تقسیم ہوتی ہے, اور ان میں سے کوئی بھی پارٹی صحیح معنوں میں نہیں چاہتی ہے کہ انتخابات جلد ہوں, کیونکہ جب تک یہ سینٹیمنٹ عوام کے ذہنوں سے نہیں جاتا, جو مہنگائی کا خاتمہ ہے یا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی قوت خرید ختم ہوتی جا رہی ہے, ڈالر جو بڑھتا جا رہا ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تمام وہ وجوہات ہیں. اچھا سنا, یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے,
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اختلافات بھی کھل کر سامنے آئے، محبتیں سب رخصت ہوئیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینا شروع ہو گئے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز میں پی ڈی ایم کا پھر کوئی سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال ایسا ہے، کیونکہ جب پی ڈی ایم کا اتحاد بنا تھا اس وقت بڑا کلیئر کہا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا، آپ کے پاس اس کی یقیناً ایز اے ٹی وی چینل آپ کے پاس آرکائیو میں موجود ہوگا، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا کلیئر کہا تھا کہ جی یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ خاص طور پر صرف ایک سیاسی اتحاد بنایا گیا ہے، یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے۔ اور جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا اس کے بعد بھی یہ نیریٹو دہرایا گیا تھا کہ یہ صرف ایک سیاسی اتحاد تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا کیسے ہے اور ان کو گھر کیسے بھیجنا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے وہ تمام جماعتیں جن کی الگ الگ ایجنڈاز تھے یا الگ الگ نیریٹوز تھے، منشور تھے، وہ تمام کی تمام اکٹھی ہوئی تھیں اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار سے نکالا تھا۔ تو میرا خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی سیاسی انتخاب سے ہٹ کر کچھ اور تھا، یہ ہارڈ کور سیاسی طور پر ایک الائنس تھا جس کا مقصد صرف 2018 میں آنے والی جماعت کو اقتدار سے باہر کرنا تھا۔ انتخابی طور پر یقیناً پاکستان تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، یہ جب الیکشن ہوگا تو یہ ایک دوسرے کے خلاف صفا رہا ہوں گی، اور یہ اس پہ کہہ بھی چکی ہیں۔ ادر دین نون لیگ نے یہ ضرور کہا ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ پاکٹس میں، کچھ حلقوں میں اتحاد کیا جائے یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ کوئی خاص سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اس پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ تو بات رہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔ ثنا، وٹ ڈو یو تھنک مولانا فضل الرحمان جو اس طرح الیکشنز پہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو خیبر پختونخوا میں یا پھر بلوچستان میں کوئی اپنی جیت کے آثار نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں، جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت لگ رہا تھا بظاہر میئر بھی کچھ میجر سٹیز میں جو ہے جماعت اسلامی یا جے یو آئی فیک کو حاصل ہوئی تھیں وہ سیٹس، اور اس وقت لگ رہا تھا کہ بڑا سیٹ بیک ہوگا، پاکستان تحریک انصاف جو ہے بڑے بیک فٹ پر چلی گئی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جہاں چھوٹے موٹے الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف نے کسی حد تک کم بیک کیا ہے، لیکن ان حلقوں میں ہم اس لیے زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت محدود پیمانے پر تھا۔ اصل جو کمپٹیشن ہے وہ اس وقت ہوگا جب جنرل الیکشن ہوں گے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو بڑی پارٹیز ہیں وہ اس میں ڈیلے کر رہی ہیں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات ہے تو اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو اس وقت جو ایک فیل آپ کو عوام سے مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں کر گئی ہیں اس کے بعد اب وہ کسی ایسی حکومت یا کسی ایسی جماعت کی تلاش میں ہے جو ان کے لیے کوئی سائٹ آف ریلیف پیدا کر سکے۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت سمپتی موجود ہے۔ وہ تمام کام جو کہ 3.5 سال میں پی ٹی آئی کر کے گئی ہے اس کے اوپر لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اب یہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے، اور اس وجہ سے کے پی میں جہاں پر 2 ادوار کم از کم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کمپلیٹ رول کیا ہے، وہاں پر جے یو آئی فے ایک بہتر کمپٹیٹر تھا، لیکن وہاں پر بھی اب پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ ہے وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بڑی تھریٹنگ سچویشن ہے جے یو آئی فے کے لیے، اور اس کے اوپر اچھا ثنا، یہ بتائیے گا کہ وجہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز کے انعقاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن وہ پولیٹیکل ہائپ، وہ سیاسی مومنٹم وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ابھی تک تیاریاں کیوں نہیں نظر آ رہی پولیٹیکل پارٹیز کی؟ اس کی بڑی وجہ تو یہ کہ دیکھیں انسرٹنٹی ہے، اور ابھی تک لوگ اور خاص طور پر ایون سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی قائل نہیں ہے کہ آیا الیکشن 2024 میں بھی ہوں گے یا پھر نہیں۔ پھر آپ اگر سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب، اس کے بعد آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی سردیوں میں انتخابات خاص طور پر خیبر پختونخوا میں کروانا ایک غلط اقدام ہوگا، کیونکہ وہاں پر لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ الیکشن میں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جا سکیں، اتنی سخت سردی پڑتی ہے، کبھی راستے بند اور یہ ساری چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے اس کو آپ الیکشن سے راہ فرار کہیں، چاہے آپ یہ سمجھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی، وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کے ماحول میں اور موڈ میں سیاسی جماعتیں نہیں جا سکی ہیں۔ مسلم لیگ نون جو کہ سب سے پہلے جس کو الیکشن موڈ میں جانا چاہیے تھا حکومت کے خاتمے کے بعد، میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک اپنا بیانیہ ڈھونڈنے سے قاصر نظر آتے ہیں کہ ان کا انتخابی بیانیہ ہے کیا۔ ووٹ کو عزت دو سے وہ چلے تھے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پر آئے تھے، اور اب وہ معیشت پر آ کر رک گئے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس وقت فوری طور پر الیکشن میں جانے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ الیکشن کے نتائج میں ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ الیکشن ہمارے یہاں کتنے منصفانہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرا خیال یہ ہے
یہ الیکشن موڈ میں اس لیے یہ پارٹیز نہیں جا رہی ہیں کیونکہ وہ حتمی طور پر یہ نہیں سمجھ سکی ہیں کہ انتخابات آیا جنوری 2024 میں ہو سکیں گے. تو پھر آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے بولا کہ الیکشن موڈ میں ابھی تک تمام سیاسی جماعتیں ابھی تک نہیں گئی ہیں. نواز شریف کی واپسی آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ الیکشن ماحول کے اندر کچھ گرما گرمی پیدا کر دے گی؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ہی آئی تھنک مین اور سپریم لیڈر ہیں اپنی جماعت کے, اور جب تک وہ نہیں ہے ایک چارج اس جماعت میں موجود نہیں ہے, اس کے کارکنوں میں موجود نہیں ہے. مریم صاحبہ ضرور ایفرٹ کرتی ہیں لیکن شاید نواز شریف صاحب کا ریپلیسمنٹ ابھی تک ان میں یا کسی اور شخصیت میں موجود نہیں ہے. اور سب سے بڑی چیز جو ڈاؤن فال نون لیگ کا اس وقت ہے, جو ان کا ووٹر, ان کا کارکن مایوس نظر آتا ہے پچھلے 16 ماہ کی خاص طور پر جو پرفارمنس ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں, جو مشکل اور عوام دشمن فیصلے ہوئے ہیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی نون لیگ کو نواز شریف صاحب کی ضرورت ہے ووٹر کو موبلائز کرنے کے لیے, کارکن کو موبلائز کرنے کے لیے, ایکٹیو کرنے کے لیے. اور اس میں آپ دیکھیے گا کہ اکتوبر میں آپ کو بھرپور ریلیاں اور جلوس اور جلسے نظر آئیں گے جن کو مریم صاحبہ کنڈکٹ کریں گی تاکہ ان کارکنوں کو گھروں سے نکالا جا سکے, ان کو لایا جا سکے. کیونکہ آپ نے اگر ایک فگر دیا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ آپ نے جمع کرنے ہیں, تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جو پچھلے ویکینڈ کی اگر آپ دیکھیں 3 مختلف ایکٹیویٹیز جس میں مریم صاحبہ نے خطاب کیا تھا, وہاں لوگوں کی اسٹرینتھ نہیں تھی. نون لیگ کا جو کارکن تھا وہ نہیں نکلا تھا, اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں, لیکن وہ ایک ناکام شو ضرور نظر آ رہا تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں نون لیگ کو بڑی ضرورت ہے کہ ان کو اس فیس کو لانا چاہیے جس فیس کے بلبوتے پہ. اچھا ثنا, یہ بتائیے گا کہ اگر 2024 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں اور جیسا کہ نظر بھی آ رہے ہیں, تو اس پر تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد ہوگا؟ کیونکہ بلاول بھٹو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ پھر جو پی ٹی آئی ہے اس کا شرادہ بالکل بکھرا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں مل رہا, ہمیں تو صرف فیلڈ ہی دے دیں, لیول پلینگ فیلڈ نہ دیں, فیلڈ دے دیں. تو ان حالات کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تمام پارٹیز کے لیے یہ قابل قبول ہوں گے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی الیکشن پاکستان کی تاریخ میں ادر دین 70s کے ایک الیکشن کے جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ ہے, منصفانہ نہیں ہوتے ہیں. اور ہر الیکشن کے بعد کوئی نہ کوئی جماعت جو ہے وہ اس میں سوال اٹھاتی ہے. اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. جے یو آئی فے کا اپنا سٹانس ہے, وہ تو الیکشن چاہتی ہی نہیں ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں ہمیں خود پتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور کتنی لیول پلینگ فیلڈ ان کو ملتی ہے. اگر تو ملتی ہے تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا بھی کوئی موجود ہے یا پھر نہیں. لیکن عوام میں ایک سافٹ کارنر ضرور عوام کے اندر ان کے لیے موجود ہے جو کہ نظر بھی آ رہا ہے. لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ آیا اس الیکشن میں ایک بڑا فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس کو موضوع سمجھتی ہے اقتدار جس کے ہاتھ میں جائے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کچھ عرصے پہلے یہ الزام لگایا کہ جی 2008 کی جو ہماری حکومت تھی وہ 2013 میں اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے چھین کر مسلم لیگ نون کو دے دی. 2013 میں جب نون لیگ آئی تو انہوں نے کہا جی 2017-18 میں ہم سے چھین کر پی ٹی آئی کو دے دیا گیا. تو یہ سارا جو الزام ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی لگتا ہے. تو آئی تھنک اس الیکشن میں جو کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ کی سچویشن ہوگی, اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ بنائی جائے گی جو کہ کمزور ہوگی. کسی بھی ذاتی جماعت کو کوئی بڑا سٹیک نہیں دیا جائے گا, 2/3 میجورٹی نہیں دی جائے گی, اور اس وجہ سے ایک کمپرومائزنگ پارلیمنٹ بنے گی جو کہ کمپرومائز پوزیشن میں اپنا ٹینیور پورا کرے گی. تو اس میں یہ جو 16 ماہ کا ایکسپیریمنٹ تھا یہ بھی ایک کمپرومائز ایکسپیریمنٹ تھا جس میں سب کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ کو چلایا گیا تھا. تو آئی تھنک اس میں پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جس میں اسٹیبلشمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے. اور اس وقت اگر آپ ملکی سچویشن دیکھیں تو جو حالات ہیں اس میں ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے, سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کے بجائے جو میجر اسٹیک ایشوز ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک اگر ایسا سینیریو بنتا ہے تو ان پولیٹیکل پارٹیز کو وہ ریزلٹس ایکسیپٹ کرنا پڑیں گے بجائے جو بھی ریزرویشنز ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اس الیکشن کے بعد اس گورنمنٹ پہ کنٹینیو. بالکل ٹھیک ہے, الیکشنز کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کا موقع تو ملے گا. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ ثنا مرزا موجود تھیں اور آئی تھنک ان کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے, درست ہے کہ نہ تو ہمیں جو ہے وہ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فل کورٹ سماعت ہو رہی تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی جو کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی نیوز مارننگ میں ہم جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز نا نت نئی ایجادات ہوتی رہتی ہیں اور ایڈوانسمنٹ آتی رہتی ہے. چیٹنگ میں بھی اب نئی سے نئی ایڈوانسمنٹ آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیے
کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ اگر آپ کے میٹرک کے امتحانات آپ نے دیے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پیسے دینے ہیں اور آپ نے پاس ہو جانا ہے. پہلے تو بات صرف یہیں تک تھی. اب بات آگے بڑھ گیا کہ اب گولڈن نمبر انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں. نکالی گئی ہے کہ پیسے گولڈن نمبر اور گولڈن نمبر لو. کیا بات ہے. مثلاً یہ 888 یا طریقہ واردات بھی جو ہے نا اب ہمارا اٹریکشن نا بڑا ماڈرنائز ہو گیا. اٹریکشن ہے. کسی کو بتائیں گے کہ بھئی آپ کے میٹرک میں کتنے پیپرز آئے. آپ کو پتا ہے میٹرک کے جب امتحانات ہوتے ہیں نا گھر خاندان ہر بندہ پوچھتا ہے. کیا 999 گولڈن نمبر ہے. 88 گولڈن نمبر ہے. 111 پیسے دینے ہیں اور آپ نے گولڈن نمبر لینا ہے. آپ اندازہ لگائیں یہ پھر ہم روکتے ہیں کہ ہمارے جو تعلیمی معیار ہے وہ اتنا نیچے گر کیوں گیا ہے. پیسے دے کر جب آپ ہوں گے تو پھر یہی وجہ ہے پھر ہمارے لاکھوں نوجوان ایم فل کی ڈگری ہاتھ میں ہوتی ہے, پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہاتھ میں ہوتی ہیں, لیکن ان امپلائمنٹ کا شکار ہوتے ہیں, بے روزگار ہوتے ہیں. وہ بے روزگاری اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایک تو ہماری اکیڈیمیا کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکل چیزیں کوئی پریکٹیکل تو ہوتا نہیں ہے. تو دوسری چیز پھر جب اب پیسے دے کے یہ جو گولڈن نمبر لینے والے ہوتے ہیں 999 888 اس کے بعد پھر میدان میں جاتے ہیں تو پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر ہم اچھا یہ دستاویزات کے مطابق جو ہے 407 طلبہ کو 999 اور 885 طلبہ کو 888 نمبرز دیے گئے ہیں. یہ جو رزلٹ آیا اس کے مطابق ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے, جبکہ 912 طلبہ کو 904 نمبر دیے گئے ہیں اور 894 طلبہ کو 880 نمبرز دیے گئے ہیں. یعنی کہ یہ گولڈن نمبرز ہیں جو کہ 999, 888, پھر 904 اور 880 مطلب کہ راؤنڈ فگر جیسے ہوتا ہے نا کسی بھی آپ کا. آپ دیکھیں اچھا میٹرک میں آپ کے ویسے کتنے مارکس تھے if you remember, if you can recall؟ مجھے بالکل یاد نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھے مارکس آپ سے مجھے اتنا یاد ہے اچھے مارکس سے بٹ آئی ڈونٹ ریمبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا ہے نا. ہاں عمر کا تقاضا ہے کافی پرانی. اچھا یہی سوال اگر میں آپ سے کروں آپ کے کتنے؟ مجھے بالکل یاد ہے 724 مارکس تھے میرے 850 میں سے. نہیں this is not a golden number. 724 مارکس تھے میرے 850 میں سے. اور آئی تھنک اس کے بعد دوبارہ جو لاسٹ سیشن تھا ہمارا تھا جس میں 9th اور 10th اکٹھی تھی. لاسٹ پیپرز ہم ہی نے دیے تھے. اس کے بعد سے میٹرک 9ویں کے الگ بورڈ کے ایگزام ہونا سٹارٹ ہو گئے اور 10ویں کے الگ. اس کے بعد لاسٹ بیچ ہمارا تھا یہ. وہ پرانے بیچز میں اس طرح تھا. اچھا یہ جو گولڈن نمبر والی چیزیں ہیں نا جو گولڈن نمبر لیتے ہیں یہ سندھ کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور سندھ کے حوالے سے ایک تاثر ہے کہ پنجاب میں جو اسٹوڈنٹس فیل ہوتے ہیں جن کی بالکل بھی وہ پاس نہیں کر پاتے ہیں تو سندھ میں وہ ایڈمیشن بھیجتے ہیں اور وہ پاس ہو جاتے ہیں. ایون کہ گاڑی کا لائسنس, اسلحے کا لائسنس جن کا پنجاب میں نہیں بنتا نا, جو پنجاب میں پاس نہیں ہو پاتے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ سندھ جائیں تو وہاں سے اور وہاں سے ماشاءاللہ پھر اسی طرح گولڈن نمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد سے پھر وہ مارکس لے کے آ جاتے ہیں. اچھا ابھی یہ ایک بڑی خبر ہمارے سامنے ہے کہ وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق تبدیلی کمان کی تقریب 7 اکتوبر 2023 کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی. وائس ایڈمرل نوید اشرف کو 7 اکتوبر 2023 کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی. وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کے آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کی. وائس ایڈمرل نوید اشرف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد, امریکی نیول اور کالج آف برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز سے فارغ التحصیل ہیں. صدیق ساجد نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق ساجد بتائیے گا اس بارے. صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدیق ساجد بتائیے گا وائس ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر ہوئے ہیں. جی بالکل, صدر مملکت عارف علوی نے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی ایڈوائس پر وائس ایڈمرل نوید اشرف کو پاک بحریہ کا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے. اور اس حوالے سے 7 اکتوبر 2023 کو پاک بحریہ کے ہیڈ کوارٹر میں تبدیلی کمان کی تقریب ہوگی جس میں جو موجودہ پاک بحریہ کے جو سربراہ ہیں امجد نیازی جو کمانڈ جو ہے وہ نئے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کے حوالے کریں گے اور اسی دن ان کو ایڈمرل کے عہدے پر ترقی دے دی جائے گی. وائس ایڈمرل نوید اشرف نے 1989 میں پاک بحریہ کے آپریشن برانچ میں کمیشن حاصل کیا تھا. وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد, امریکی نیول وار کالج اور برطانیہ کے رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈی سے فارغ التحصیل ہے. اہم کمانڈ اور اسٹاف عہدوں پر کام کرنے کا ان کو وسیع تجربہ ہے. پاکستان فلیٹ کے کمانڈر اور کمانڈر پاکستان نیول اکیڈمی کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف, ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف, ڈپٹی چیف آف نیول اسٹاف ایڈمن اور ڈپٹی پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں.
ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त वो नेवल हेडक्वार्टर में चीफ ऑफ स्टाफ के फराइज अंजाम दे रहे हैं और ये सीनियरिटी में पहले नंबर पर थे। तो 4 नामों पर मुश्तमिल एक पैनल भिजवाया गया था। सीनियरिटी में नवीद अशरफ का पहला नंबर था, तो उसी को सामने रखते हुए निगरान वजीर आजम ने उनकी गैर मामूली पेशेवराना खिदमात के एतराफ में उनको जो है पाक बहरिया का सरबराह मुकर्रर किया है। हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत से इन्हें पहले नवाजा जा चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद आपका। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अभी जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने जो है वो ये खबर देखी होगी कि नीदरलैंड्स के अंदर एक इदारा है जिसने ये पेशगोई की है कि बलूचिस्तान के इलाके में एक अर्थक्वेक आएगा, एक कमज़ोर सा अर्थक्वेक आएगा। अब जैसे ये खबर वायरल हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे होना शुरू हो गए हैं कि वाकई में क्या ऐसी साइंस ने, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या दरियाफ्त कर ली है, क्या तैयार कर ली है कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उसकी प्रेडिक्शन पहले पता चल सके कि किस मुकाम पर किस वक्त पर आएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अच्छा इस रूमर को लेके जब से ये रिपोर्ट, ये बात सामने, ये सर्वे, ये इसने जो नीदरलैंड का तहकीकाती इदारा है सोलर सिस्टम जियोमेट्री, तो उसके बाद से पाकिस्तान में लोग बड़े ना वो क्यूरियस हो गए हैं कि खुदा ना खास्ता वाकई ज़ल्ज़ला तो नहीं आने वाला है। तो अब वेदर की फोरकास्ट तो हम सुनते हैं कि बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, लेकिन ज़ल्ज़ले के हवाले से ये पहली दफ़ा प्रेडिक्शन सुनने को मिली है। इससे पहले तक कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट जो है वो इसको नहीं कर सका। वो यही कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि बताना वक्त से पहले कि इस मुकाम पर, इस जगह पर ज़ल्ज़ला आएगा, क्योंकि ये कुछ ज़मीन के अंदर प्लेट्स में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो ज़ल्ज़ले आते हैं। अब वो ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन भी तो आप ये देखें ना कि सारे जो है वो मेटल्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन की लहरों के अंदर नीचे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये इसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में। करेंगे डॉक्टर सरफराज अली जो कि रॉक इंजीनियर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो कल परसों से रूमर्स चल रही हैं मुसलसल, क्या सर ज़ल्ज़ला भी बारिश और तूफान की तरह होता है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कल या परसों ज़ल्ज़ला आएगा? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अच्छा, ऐसा है कि ये एक नई थ्योरी है जिसके बारे में ये एक वाइडली एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज थ्योरी नहीं है। इसमें जो डच साइंटिस्ट उनका जो अदारा है उनके बारे में ये है कि वो ये प्रेडिक्ट करते हैं, लेकिन कुछ रियलिटीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो रियलिटी सबसे पहले तो ये है कि इसके बारे में जो टाइम है कि कब आएगा और किस वक्त आएगा और एग्जैक्ट किस जगह पे आएगा, इसका तो अभी कोई पॉसिबल नहीं है कि बताया जाए। लेकिन कुछ इसके फंडामेंटल बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि ग्लोबल जो साइस्मिक हैजर्ड मैप के ऊपर पाकिस्तान जो है वो 1 से लेके 5 की स्केल के ऊपर 4 से 5 के दरमियान में आता है। ठीक, तो एज अ कंट्री, एज अ जियोलॉजिकली और टेक्टोनिकली हमारा सारा मुल्क जो है एक हाई साइस्मिक जोन के अंदर आता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारा जो लैंड मास है पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट। ये प्लेट साउथ अफ्रीका से नॉट साउथ अफ्रीका से मूव करके नॉर्थ को इसने ट्रैवल किया है और फिर दिस कंटिन्यू ट्रैवलिंग फॉर आई थिंक 155 मिलियन ईयर्स। उसके बाद आके ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है और हमारे वाला जो प्लेट है ये भी यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, नीचे ये पेनिट्रेट कर रहा है और इसको जियोलॉजिकली इसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और ये जो सबडक्शन वाला जो फिनोमेना है ये 24/7 अभी तक चल रहा है। तो इसी दोनों तरफ से ये पुश है यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से कि इनका जो कोलिजन जोन है उसके ऊपर फिर जो लैंड मास है वो पॉप अप करके ऊपर आ गया है एंड वी हैव ये हिंदू कश, हिमालय और कराकरम रेंजेस बनी है। अच्छा, इस सारे फिनोमेना की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजर फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई हैं। और अगर आप हमारा हिस्टोरिकली साइज्मिक रिकॉर्ड देखें पूरे पाकिस्तान का, तो इसमें यह है कि पूरा पाकिस्तान में आप देखें कि हर जगह पे एपिसेंटर है। और अगर हम बलूचिस्तान पे फोकस करें, और बलूचिस्तान में से एक मेजर फॉल्ट लाइन है जो कि साउथ में उसे मरे रिज कहते हैं और ऊपर जाके फिर चमन फॉल्ट है। और हिस्टोरिकली इसके ऊपर नोशकी से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मेजर अर्थक्वेक जो है ना मैग्नीट्यूड 7 एंड अबव के वो ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ पर। तो जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में और टेक्टोनिक पर्सपेक्टिव के अंदर ये एक रियलिटी है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली चमन फॉल्ट लाइन के साथ साथ
लार्ज मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ सकते लेकिन हैं। सर अगर मुख्तसर हम ये कहें कि ये जो उनकी जानिब से ये एक इदारा है तहकीकाती इदारा सोलर सिस्टम, उसने ये जो बात की है तो इसका हकीकत से ये रियलिटी ताल्लुक नहीं है, या फिर आप कोई सर माजी से कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कहीं, जिस तरह भी रिसेंटली बहुत अर्थक्वेक आए हैं, टर्की में आया है, उसके अलावा दीगर कंट्रीज़ में आए हैं, कि किसी ने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया हो कि अर्थक्वेक आने वाला है और वो वाकई में आया हो? कोई एक एग्जांपल हमें ऐसी मिलती हो माजी से? अच्छा, ऐसा है कि ये रियलिटी तो है कि पाकिस्तान में लार्ज अर्थक्वेक जो है वो मैग्नीट्यूड 6-7 या इससे ऊपर के आने के वो उसकी सारी की सारी साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं कि वो आएंगे, और उनसे बचाव के लिए जो भी हमें मेजर्स लेना चाहिए वो लेना चाहिए। लेकिन ये कि ये वाला जो डच प्रेडिक्शन है ये कितनी इस हकीकत में मबनी है या नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो थ्योरी है ये वाइडली एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज नहीं है। तो लेकिन बहरहाल अभी टर्की के केस में आप देखें, इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वहां पर आया था। तो अच्छा, टर्की में जो ज़ल्ज़ला आया था उससे पहले इस डच इदारे ने प्रेडिक्ट किया था? जी किया था, इन्होंने किया था। लेकिन अब ये है कि इस केस में उनकी प्रोडक्शन ये सच साबित होती है, ये नहीं होती है। लेकिन सर तो उन्होंने जो कहा है, इसकी जो उन्होंने रीजन जो इसकी तोजी पेश की है वो ये है कि चमन की जो फॉल्ट लाइन है, उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये सूबा बलोचिस्तान के इलाके से गुजरती है। तो उसमें ये जो चमन फॉल्ट लाइन का उन्होंने जिक्र किया है कि सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन, और यहाँ के इर्द गिर्द इसके जो है ना असरात पाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो सर रिसर्च उनकी तो होगी इस पर। देखिए, ये तो आपने सुना होगा वो यूएसए के अंदर सैन एंड्रियस फॉल्ट जो है, कुछ लोग कहते हैं कि सैन एंड्रियस फॉल्ट और जो चमन फॉल्ट है इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं, और सैन एंड्रियस फॉल्ट के ऊपर आपने देखा होगा उसके अंदर मूवी भी बनी हुई है। तो देखें, यहाँ पर ये तो हकीकत है कि यहाँ पर जो ना 2 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक एट डिफरेंट पार्ट्स अलोंग दिस चमन फॉल्ट लाइन वो सबडक्शन और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, एंड उसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। वो फ्रीक्वेंसीज आ जाती है ना, जब वो रेज और फ्रीक्वेंसीज ऐसी नोट होती है जिसकी बेस पर ऐसे प्रेडिक्ट कर दिया जाता है, एट द एंड इवेंचुअली है तो ये भी प्रेडिक्शन ना। बट डॉक्टर साहब, अब अगर इसको सही खतरा मान भी लिया जाए तो अब कौन से हराकी क्या होनी चाहिए है, कौन से इदारों को अलर्ट हो जाना चाहिए है, और अहमियत क्या है इसकी, और उसके बाद आगे किस तरह से बचा भी जा सकता है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आसपास के जो लोग हैं? देखिए, जब ये नेचुरल हैजर्ड आते हैं तो उनसे बचना तो मुश्किल होता है, उनको फिर मैनेज किया जाता है। बचने वाली जो बात है ये बहुत पहले स्टार्ट होती है कि हमारी ऐसी पॉलिसीज़ हों कि हम वहाँ पे जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो हाउसिंग है और जितनी लाइफ लाइन्स हैं उनको राइट फ्रॉम दी बिगनिंग उसको हम ऐसे डिज़ाइन करें और ऐसे बिल्ड करें कि हम ऐसे नुकसान से बचा जा सके। और मेरी इतला के मुताबिक जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, NDMA है या PDMA है या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान है, मेरे ख्याल उन्होंने ऑलरेडी कॉशनरी मेजर्स ली हुई हैं। और ज़ाहिर है ये प्रोडिक्शन, जैसे मैं कह रहा था कि इतनी एक्सेप्टेड और नॉलेज नहीं है, तो इसके ऊपर इसको ये कहना कि ये अप्रूव करना, ये डिसअप्रूव करना, ये लेकिन डॉक्टर साहब इसको हम इसलिए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये जो इसकी मिसाल है इसी फॉल्ट लाइन का जिसका जिक्र इस डच इदारे ने किया है, 1935 में भी सेम इसी फॉल्ट लाइन पर अर्थक्वेक आया था और हज़ारों लोग जो है कैजुअलिटीज़ हुई थी। तो सर इसलिए क्या इजीली हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं? हमें कुछ संजीदा, कुछ सीरियस भी लेना चाहिए उनकी इस प्रेडिक्शन को? देखिए, 1935 ने ठीक कहा, और 1945 के अंदर जो एक सुनामी आया था वो भी इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर ही आया था जी। और इस फॉल्ट लाइन के ऊपर तो आप देखें, अगर तकरीबन दर्जन के करीब ऐसे अर्थक्वेक हैं जो कि 6 मैग्नीट्यूड 6 या इससे ज़्यादा हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसके ऊपर। देखिए, एहतियात तो ये 24/7, जैसे मैंने कहा है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो हाई साइज्मिक जोन के अंदर है, तो जो फंडामेंटल प्रिकॉशंस हैं मेरे ख्याल में वो तो डेली बेसिस के ऊपर लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई टाइम लगेगा कि जब ये थ्योरी जो है इसको ज़्यादा रिलायबली हम एक्सेप्ट करके और हम ज़्यादा जो है वो कॉन्क्रीट या बजटरी मेजर ले सकें। तो फिलहाल अभी क्योंकि ऐसा मामला नहीं है। वैसे तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब दुनिया में जहाँ पर जो है ऐसी सेंसिटिव एरियाज होते हैं
تو وہاں پہ ریزیڈینشیل ہوتے ہی میئرز جو ریزیڈینشیل ایریاز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو پریکاشنری میئرز یہ لیے جاتے ہیں کہ کوئی ووڈن روفس بنا دی جاتی ہیں, کچھ فائبر کے ایسے وہ بنا دیے جاتے ہیں تاکہ جو انٹینسٹی ہے زلزلے کی, جب خدا نہ خاصا اگر وہاں پہ ارتھ کوئک آئے بھی تو اس طرح نقصان نہ ہو, کوئی ایسا ملبہ نہ ہو. تو پاکستان کے ان ایریاز میں کیا اس پر کام نہیں ہو سکتا؟ نہیں, بہت کام ہوا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 2005 ارتھ کوئک کے بعد ایرا نے اور بعد میں NDM نے انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ, بڑی کمپریہنسو کنسٹرکشن گائیڈ لائنز انہوں نے پبلش کی ہیں, پروونشل گورنمنٹس کو دی ہیں, اور وہاں پہ جو لوکل کمیونٹیز لیول تک. اور ابھی ایسا بھی ہے کہ ابھی جو NDMA کی ٹیمز ہیں وہ ڈفرینٹ ملک کے ڈفرینٹ جگہوں میں جا کے ان کو ٹریننگ بھی کرتی ہیں. وہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان کو بھی ٹرین کرتی ہیں کہ جب کوئی ہیزرڈ آتا ہے تو اس کے اندر لوگ جو نا کیسے اس سے بچیں, اور پلس اگر آ جاتا ہے تو کیسے کیمپنگ کیسے کریں گے, میڈیکل کیسے ہوں گی, اس کو مینیج کیسے کریں گے. تو اس کے اوپر کام تو ہو رہا ہے. 2005 کے ارتھ کوئک کے بعد کافی کام ہوا ہے, لیکن اس کے اندر میرے خیال میں جو امپلیمنٹیشن والا پارٹ ہے, جو پالیسی والا پارٹ ہے, اس کے اندر مزید کافی کام کرنے کی گنجائش ہے اور لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. اچھا, آپ بالکل ٹھیک ہے, اس پر مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے اور توجہ دینی بھی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کون سے ایسے ایریاز ہیں, کیونکہ آپ بھی راک ایکسپرٹ ہیں, تو جیسے وہ ڈچ ادارہ اگر پریڈکٹ کر سکتا ہے تو پاکستان کے اندر کیا کوئی اس پر کام ہو رہا ہے, اور کون سے ایریاز جو ہیں وہ ہائی رسک ایریاز ہیں جہاں پر زلزلے زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں؟ اچھا, ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہاں پہ زیادہ ابھی جو ایشوز ہوئے ہیں. ابھی آپ دیکھیں, ایک وہ آپ نے سنا ہوگا آتا آباد لینڈ سلائڈ, وہاں پہ بعد میں لیک بنی تھی, بڑا ایشو ہوا تھا. پھر آپ نے گیری ایولانچ کا سنا ہوگا. پھر ریسنٹلی آپ نے پھر وہ جہلم کے پاس جو نا ایک ارتھ کوئک آیا تھا, پہلی دفعہ یہاں پہ اس میگنیٹیوڈ کا ارتھ کوئک آیا تھا جہلم کے پاس. تو ایسا ہے کہ یہ جو میجر فالٹ لائنز ہیں وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہے, ابھی نون ہیں, وہ فزیکلی مارک ہوئی ہیں, اور جو ایپی سینٹرز ہیں بڑے ارتھ کوئک کے وہ آلریڈی ہمیں پتہ ہیں. تو یہ وہ ہاٹ سپاٹ ہیں جہاں پہ فیوچر میں بھی آ سکتے ہیں. اور یہ ہاٹ سپاٹ اس لیے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹیکٹونک موومنٹ کی وجہ سے وہاں پہ پریشر کی وجہ سے اسٹریس بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور یہ جو اسٹریس بلڈ اپ ہوتا ہے اس کو آپ میجر کر سکتے ہیں. اور ہم سب نے لاسٹلی سر یہ بتا دیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ارتھ کوئک آتا ہے تو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بھاگتے ہیں, کچھ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر وہ وہیں پہ اسٹل رہیں. ہمارے ویورز کو سر یہ بتائیے گا, کیا اگر جب یہ ارتھ کوئک کو فیس کرنا پڑے تو فی الوقت کیا کرنا چاہیے, ہمیں فوراً ایکشن کیا لینا چاہیے؟ دیکھیں جی, پہلا ایکشن تو ہے یہ کہ بلڈنگ میں سے باہر نکلنا چاہیے اگر ٹائم ہو اور پاسبل ہو, اگر لوگ کر سکیں. اگر ایسا پاسبل نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ جو ٹیبلز ہیں یا بیڈز ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہیں جن کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے. جو بزرگ لوگ ہیں, یہ بہت بچے ہیں جو نہیں جا سکتے ہیں, اور لیکن پرائورٹی یہی ہونا چاہیے کہ بلڈنگ سے جتنی جلدی آپ نکل سکے اور جتنا دور جا سکے اتنا بہتر ہے. ٹھیک ہے, فوراً اس جگہ کو خالی کر دینا چاہیے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر سلیم موجود تھے, راک انجینئر, اور یہی ہے کہ سب سے پہلے احتیاط, اب خود کو بھی جان بچائیں اور دوسروں کی بھی جان بچائیں. لیکن اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں ریسکیو کاموں میں تو پھر نہ تو اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں اور نہ ہی جن کی جان بچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں ان کی جان مزید خطرے میں آ سکتی ہے. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسی تمام قدرتی آفات سے محفوظ رکھے. ہمیں اجازت دیں, کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.